बोल तो क्या, मैंने कहा बाहर लड़ा यार बोले यार बोले तुम्हारे यहाँ के सब एक वक्त तो होती है बड़ा नया आसान करने दो, अंदर अंदर तो सबका यही होता है कि एक वक्त तो होती है करने दो। तो हम भी तो यही कहते हैं कि एक मरतबा तो निकाह होता है, सुन्नत के मुताबिक करो, ताकि एक अमल तो अल्लाह के दरबार में पेश करे कि अल्लाह मेरे पास मौका था, पैसे भी थे, अखबार भी थे, नाचने कूदने वाले भी थे, और मैंने तेरे डर की वजह से और तेरे नबी की इताअत में ये सब नहीं करा, तो मेरा ये अमल कबूल कर। और ऐसे ही अमल जल्दी कबूल होते हैं, ऐसे अमल जल्दी कबूल होते हैं अल्लाह के, ऐसे अमल पे बहुत नजात मिलती है। तो हम भाई दोस्तों बुजुर्गों शादी ब्याह के मौके पर थोड़ा कंट्रोल में, अभी हम जो निकाह का खुतबा पढ़ेंगे ना, तो निकाह के खुतबे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये 3 आयतों का इंतखाब किया, यानी अल्लाह के नबी ने निकाह के मौके पर कुरान पाक की ये 3 आयतें पढ़ी। इन तीनों आयतों की शुरुआत होती है ईमान वालों अल्लाह से डरो, ए इंसानों अल्लाह से डरो, लोगों अल्लाह से डरो, यानी अपनी खुशी में इतने खुश मत हो जाइए कि अल्लाह को भूल जाओ, क्योंकि 2 मौके ऐसे होते हैं जहाँ आदमी आंखें से बाहर हो जाते हैं, खुशी में और एक गम में। खुशी में इतना खुश हो जाता है कि भूल जाता है, और गम में इतना गमगीन होता है कि भूल जाता है। यहाँ खुशी का मौका था तो हमारे नबी ने तरगीब दी कि अल्लाह से डरिए, ऐसा ना हो कि तुम ये खुशी में इतने खुश हो जाओ कि हद से आगे बढ़ जाओ, इसलिए नहीं। तो भाई निकाह के ताल्लुक से सादगी, सिंपल, आसानी के साथ, कम खर्चे वाला, और जो हमारी इस्तेदाद है उसके मुताबिक वलीमा बात पूरी हो, बेकार के इधर उधर के रस्म व रिवाज, उधार सुधार। अब तो हमारे ये मामला बहुत बढ़ गया, बहुत सारे हद से ज़्यादा खुराफात क्या हो गई है, आप लोगों को बढ़ गई है, आप लोगों को भी अच्छी लगती है कि ना ऐसा लगना चाहिए ना कि शादी है, और उससे पहले ऐसा तो लगना चाहिए ना कि मुसलमान की शादी है। अपने जब स्कूल में पढ़ते थे तो पाठ आते थे, अभी भी आते कि नहीं आते क्या पता, कि भाई वो अलग अलग एरिए के लोगों के फ़ोटो आते थे, महाराष्ट्रियन और ये केरलियन और ये फलाना ये ठीक है, और फिर उनको पहचानने का तरीका क्या होता था। तो कौमों की पहचान 4 तरीके से होती है, उनके लिबास से, उनके खाने पीने और खाने पीने की चीज़ों से, उनके शादी ब्याह और उनके मौत मैयत के तरीक़ों से। इससे पहचाना जाता है कि कौन सी कौम है। तो हम लिबास से पहचाने जाएंगे हम मुसलमान हैं, हमारे शादी ब्याह और खुशी और गम के मौके से भी पता चलना चाहिए कि एक मुसलमान के वहाँ शादी हो रहा है, एक मुसलमान के वहाँ निकाह हो रहा है। अच्छा, आम मतलब हमारे माशरे में क्या चीज़ घुस गई खबर है, यार सब कोई क्या कहेगा, कि कोई कोई को फिक्र के अंदर हम ये भूल गए कि मेरा अल्लाह क्या कहेगा, मेरे नबी क्या कहेंगे। कोई कोई की इतनी फिक्र हो गई हमारे मुँह में, अल्लाह उसके रसूल को भूल गए। जैसे हमारे मौलाना ने कितनी अच्छी बात बताई, जो सबको खुश करने की फिक्र करते हैं, घर की सफाई वाली भी राजी हो जाओ कि तू भी नमाज जोड़ा पहन, मेरे पास शादी है, और अल्लाह और उसके रसूल को राजी करने की फिक्र तो क्या वो उसका क्या होता है, नेक नहीं की। इसलिए माशाल्लाह देखो हम सब मस्जिद में जमा है, कितनी अदब से निकाह की मजलिस को लगता है कि निकाह की मजलिस है, इसलिए कहा जाता है कि निकाह मस्जिद में करो। ये निकाह भी बाहर हो तो नज़दीक के 2-4 के अलावा कोई खबर नहीं होती कि निकाह होता है, इसलिए निकाह मस्जिद में होना चाहिए, निकाह सादगी से होना चाहिए, निकाह कम खर्चे वाला होना चाहिए। हमारे यहाँ लोग ना पैसों की अहमियत नहीं समझते, तो बड़े अफसोस की बात है, सारी ज़िंदगी की कमाई शादी के नाम पर उड़ा डालते हैं, सारी ज़िंदगी की कमाई जितने डेली करता है ये नहीं ऐसी है। बल्कि अफसोस की बात है, हम बहुत से लोगों से मुलाकात में जाते हैं, उनको समझाते हैं भाई तुम्हारे ऊपर हज फर्ज हो गया, जाओ ने तो ज़रा बच्चों की शादियाँ हो जाओ ना, फिर देखेंगे बच्चों की शादियाँ हो जाओ फिर क्या करेंगे। अच्छा, बच्चों की शादियों में भी फजूल खर्ची का एक मसला है, शादी का कोई मसला नहीं है, लेकिन आदमी बगैर हज के मर जाता है। इतनी बड़ी वही है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि जिस आदमी पे हज फर्ज और वो न करे तो फिर वो चाहे यहूदी मरे या ईसाई मरे, ईमान के खतरे की बात हो सकती है। लेकिन हमारे यहाँ कितने सारे लोग हैं जिनके पास इतनी रकम है कि वो हज को जाकर आ सकते हैं, लेकिन वो ये शादी के नाम पे हज को भी टाल पड़ो, दूसरे सारे काम भी आगे पीछे। भाई हमारे नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कहा कि आज़मुन निकाह की बरकत, यानी निकाह में भी बड़ी बरकत वाला निकाह वो। साहबा ने पूछा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन सा, क्योंकि जिसमें खर्चा कम हो, जिसमें खर्चा क्या हो कम। हमारे यहाँ लोग खर्चा ज़्यादा करने की फिक्र करते, और अब तो देखा देखी बहुत हो, पहले तो कम में बंदी जाता था, अब तो आदमी बस जहाँ 2 पैसे आ गए मगर लगना चाहिए ना अपने वहाँ शादी है, ये कोई नहीं ख्याल करता। याद रखें, जब तक कौम का मालदार तबका सादगी पे नहीं आएगा, गरीब के वहाँ सादगी नहीं आती। बहुत से लोग उधार लेके करते हैं, बहुत से लोग कहते हैं ना अपने पास है ना, है तो यहाँ थोड़ी लुटाने के लिए,
ہے تو بھی تیرا تھوڑی ہے. اپنے کیا سمجھتے ہیں بھائی میں میرے خرچ کرتا ہوں نا, پر یہی خرچ کا اللہ قیامت میں پوچھے گا مال کمایا کیسے, میں خرچ کہاں کیا. تو سچی بتاؤ وہاں یہ جواب دے پاؤ گے کہ اللہ میں نے میری بچے کی شادی میں 2000 آدمی کو مہمان ڈیکوریشن پہ اتنا خرچہ کرا, وہاں اتنا کرا. اپنے اندر سے جواب آئے گا کہ ایسا جواب قیامت پہ نہ چلے. اللہ نے جو ہمارے کو زمین دیا ہے نا, اندر کی آواز, یہ بہت سچی آواز ہے. جب بھی کوئی معاملے میں اندر کھٹتے ہیں تو اندر دوسرے کا کہ یہ برابر ہے کہ نہیں ہے, تو اندر سے آواز آئے گی کہ نہ یہ نہ کرا اور رک جانا. تو سچی بتاؤ میں اپنے دل میں جان کے دیکھوں اور یہ پوچھوں, اپنے آپ سے سوال پوچھوں کہ قیامت کے میدان میں اللہ میرے کو کھڑا کر کے یہ سوال کرے گا تو کیا میں جواب دے پاؤں گا؟ تو اندر سے جواب لگا پہ ایسا جواب تو نہیں چلے. اس لیے کیا کرو بھائی, شادی کا مذاق نہیں کریں گے انشاءاللہ, ٹھیک ہے. جو کرنے کے کام ہے وہ کریں. کیا کرنے کے کام ہے دیکھو, آج ایک مختصر انداز میں 5-7 منٹ کے اندر اپنے نکاح کی پروسیس بتا دیں. نکاح ہوتا کیا ہے, اور یہ جو نکاح کی ابھی ساری چیزیں ہوگی, گواہ وکیل اور یہ ساری چیزیں, اس میں بھی اب تو ہم جہاں جاتے ہیں نا عام مطلب اس بات کی پوری کوشش کرتے ہیں کہ بھائی لڑکی کی طرف سے اس کے ابا یا کون آوے. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے اس میں بھی سرما سرمی کے اندر وہ بھائی جان ترنت تو نہیں, اور بھائی جان نام ہے نا, وہ بنانے ترنت تو نہیں, وہ نہ چلے. لڑکی کے نکاح کا پہلا حق اس کے ولی کا ہے, اور سب سے نزدیک کا ولی ابا. ابا نہ ہوئے تو بھائی, پھر بھائی نہ ہوئے تو چاچا, بڑے ابا, ماما, وہ سب بعد میں آتے ہیں. سب سے پہلے ابا ہو. یہ پروسیس شریعت نے کس لیے آسان رکھی کہ ایک دولہا ہے, ایک دلہن نے اپنے ابا کو اجازت دے دی, ابا نے اس سے پوچھ لیا, وہ آ گئے, اور بیچ میں ایجاب و قبول ہو گیا. پہلے جس نے کہا وہ ایجاب, بعد میں جو گئے قبول, اور ایک مہر کی رقم طے ہو گئی. یہ ہو گیا نکاح کا پروسیس, بس پورا. اس کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں اور جو ساری ہمارے معاشرے میں ہو رہی ہے, ان ساری چیزوں کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اور دولہے کے اوپر اتنا ذمہ لگا دیا کہ اپنی حیثیت اور رشتے دار کے مطابق ولی کر کے فارغ ہو جاؤ, بس. مہر اچھی لینی چاہیے. ہمارے یہاں لوگ مہر میں بہت کم پیسے خرچ ہیں. چلو اب تو کچھ حد تک لوگ 5-7 ہزار 10 ہزار تک کیا ہے, ورنہ آج تک کسی نے یہ نہیں پوچھا کہ مولانا زیادہ سے زیادہ کتنی دیوا ہے. سب نے یہی پوچھا کہ کم سے کم کتنی چلتی ہے. لوگوں نے کیا پوچھا ہے, کم سے کم کتنی چلتی ہے. حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوں کہتے ہیں, مہر کو بڑھاؤ ولی میں کو گھٹاؤ. حدیث میں کیا ہوگا, میں مہر بڑھاؤ ولی میں کو کیا کرو, گھٹاؤ. یہ تو اللہ تعالیٰ جو ہے آسان فرماوے اور ہمارے حال میں رحم فرماوے. ایک اور بات بتاؤں آپ کو, چھوڑ کے حدیث بھی لگے گی لیکن پکی بات ہے, یہ تو ہمارے یہاں کی عورتوں کو ان کے حقوق خبر ہی نہیں ہے کہ کیا ہے. ورنہ شادی سے پہلے ہماری اہلیہ نے جو ڈیمانڈ رکھی تھی کہ میرے کو تو 2 لاکھ روپے مہر چاہیے تو دینی پڑتی. آپ عرب کے علاقوں میں جاؤ, وہاں علاقوں میں جاؤ, شادی ہوتی ہے نا تو مہر لڑکی کی خوبصورتی, اس کی دینداری, اس کے اخلاق اور وہ ساری چیزوں کو دیکھ کر خاندان والے طے کرتے ہیں. تو مہر بھیگی کرتے کرتے جوان کے کاٹیے گر جاتے, پھر جا کے تو نکاح ہوتا ہے. مہر جمع کرتے کرتے کیا ہو جاتے ہیں, اتنی مہر ہے تو 1 لاکھ ریال, اتنی مہر ہے تو 2 لاکھ ریال, اتنی مہر ہے تو 50,000 ریال. اور وہ بھیگی کون کرتا ہے, دولہا. میری شادی ہے تو نہیں بھیگی کروں گا. یہ اتنی آسان تھی, اور اس میں کوئی خرچہ نہیں ہوتا لڑکی والوں کو. ہمارے یہاں تو لوگ اس کو سمجھتے ہی نہیں بھائی مہر کو بڑھا. اچھا ہمارے ایک چیز ہوتی ہے عام مطلب, اگر اس کو بھی مہر کے ساتھ انکلوڈ کر لے تو مہر کی رقم اچھی خاصی ہو سکتی ہے. عام مطلب لڑکے کی طرف سے یا لڑکے والوں کی طرف سے دلہن کو کوئی نہ کوئی سونے وغیرہ کی چیز ہدیے میں ہی دی جاتی ہے. زیادہ تر تو یہی ہوتا ہے کہ تیرا. کچھ جگہ ایسا ہوتا ہے, وہ نہیں ہونا چاہیے کہ کیا خالی دکھلاوے کا کہ پلایا تو دوسرے دن لے لے کے چندہ. ایسی فارمالٹی کرنے کی کیا ضرورت, لوگوں کو دکھانے کا کہ ہم نے پلایا تو پھر دوسرے دن لے لیا ملا. اور اگر آپ دے ہی رہے ہو بطور ہدیہ اس کو, تو اس کو بھی مہر میں لکھا دو کہ بھائی 10,000 روکڑے نے 2 تولے کا سیٹ ہو جاوے, 1 لاکھ روپے 1.25 لاکھ روپے مہر. تو ایسا بھی کر سکتے, کریں گے انشاءاللہ. جتنے جوان یہاں بیٹھے نا جن کی شادیاں ہونے والی, ابھی سی مہر کے پیسے دیگی کرو. کیا کرو, مہر کے پیسے دیگی کرو. بلکہ میں نوجوانوں سے کہوں گا کوشش کرو تمہاری شادی کا خرچہ تم خود اٹھاؤ گے, تمہارے اماں ابا کے 4 آنے کا بوجھ نہیں. اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا خبر ہے, اپنی پوزیشن کے مطابق سادگی کرنی پڑے گی. اپنا مطلب کیا ہوتا ہے, پہلے کہوں گا شادی او ابا میرے 100 دوست آئیں گے, اور 100 دوست جتنا کما تو صحیح, اور وہاں بھی بیٹھا گیا نا, وہاں بھی بیٹھا گیا نا, وہاں بھی بیٹھا گیا, تو سب کو بھیگی کرنا تو ضروری ہے بھائی. 100 دوست جتنا کما تو صحیح, 100 دوست آئیں گے میرے, اگر 100 دوست 2 دن آئیں گے 3 دن آئیں گے, کم میں نہ ہو بھائی.
اپنے والدین پہ بھی بوجھ کم ڈالو. بہت سی جگہ ماں باپ چاہتے ہیں کہ کم خرچے میں بنے تو گھر والے نہیں آتے. اب یہ ساری باتیں میں آپ کو پریکٹیکل بتا رہا ہوں, سنی سنائی نہیں بتا رہا. ابھی پچھلے مہینے ایک بڑے کی ہمارے گھر آئے تھے, شاید 70 کے آس پاس کی عمر ہوگی. اب اتنی بڑی عمر کا آدمی ہمارے سامنے بیٹھا اور بیٹھ کے وہ بہت روئے, زاروں قطار روئے. بھائی کیا ہوا؟ تو کیا مولانا میرے گھر والوں کو کچھ سمجھاؤ, میرے بچوں کو سمجھاؤ, شادی آتی ہے میں نہ دیتا ہوں کہ نہیں ہے تو مانتے ہی کہ یہ سب تو کرنا ہی پڑے گا. اب میں ان کے لیے کیا کروں, بیاج پہ لاؤں؟ اور لوگ اسی مجبور میں لے بھی آئے. یہ ہم سب جتنے بیٹھے ہیں نا, کسی کو گناہ پہ مجبور بھی نہ کرے, کم خرچ ہو, آسانی کے ساتھ سادگی میں. بھائی 2-5 دوست کافی ہیں, ضروری ہے سب کو بلانا. اور یہ جو ہمارے معاملے کی بات چلتی ہے نا ہمارے معاشرے کی, کھانا اپنا سب کا کھایا تو پلانا پڑے گا. اور یہ جو ہم بھی کہتے ہیں اس کے لیے ہم بھی ذمہ دار ہیں. کوئی کہ وہاں شادی کی خبر پڑا دیتے تو میرے کو یاد رکھو آپ کے گھر کی دعوت دی تھی تیرے کو, وہ بیچارہ پہلے شرم نہ آ جائے. بھائی ہر ایک کی حیثیت پوزیشن الگ الگ ہوتی ہے. ہونا یہ چاہیے کہ ہمیں بتائے کہ اتنی پوزیشن ہے, اس کو ہمت دلانا کام کر لیا. آنا نہیں میرے کو نہیں بلائے گا تو چلے گا, تھوڑا کھانے کا کم کر 100-200 میں پتہ لگے. اور یہ ساری باتیں آج بھی پاسبل ہے, ایسا نہیں ہے کہ نہیں کر سکتے. آج سے 2 سال پہلے لاک ڈاؤن کا ٹائم کا 2 بار نہیں ہوا ہے بھائی. بولو جب یہ کوئی نے جملے بولے کہ نانا سب کا کھایا تو کھلانا پڑے, اور کوئی رشتے داروں نے بھی ہو کیوں ہمارے گھر کو بلائیے, نانا نہ بلائیے ہو امی آؤ, وہ پولیس پکڑ جائے گی, ڈن ہوئے گا, کیس ہو جائے گا. 50 آدمی, کتنے آدمی, 50 آدمی ہوئی کہ نہیں نکاح, 50 آدمی, 20 آدمی میں شروعات میں. اور ایسی سادگی کے ساتھ ایسی سمڑی میں شادیاں ہوئی ہیں کہ پڑوسیوں کو خبر نہیں پڑی. بولو ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ آج بھی ہو سکتی, لیکن اپنوں کو نہیں اچھا لگتا کہ نانا کرنا پڑے. تو پھر آدمی اس کے اندر کیا ہوتا ہے, ساری زندگی قرضے بھرتے بھرتے باندھا ہو جاتا ہے. ایک کی شادی کا دیوا پورا ہوتا نہیں کہ دوسرے کا نمبر, دوسرے کا پورا ہوتا نہیں تیسرے کا نمبر, وہاں تک موت کا فرشتہ آ جاتا ہے. چلو کیا ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے والدین دیوے بھرتے بھرتے مر جائیں؟ نہیں. اس کے لیے خود بھی ذرا اپنے شوق کم کریں, اتنے کریں جتنی اپنے پاس ایسی ہو. فالتو کے شوق نہ پالیں, کم خرچے میں کرنے کی کوشش کریں. انشاءاللہ کریں گے, اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسان کر.